یہ جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، عاصی کو نوازا تو غر بنایا۔ دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس دربار عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور میرے برادر عزیز مرحوم و مغفور جناب میاں انصر بھٹی صاحب کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ میرا بہت گہرا تعلق، واسطہ، بھائیوں والا سلسلہ، بہت زیادہ پیار محبت، کافی سفر ایک ساتھ کیے، بہت زیادہ شفقت ان سے ملی مجھے۔ مولا ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے درجات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ خالق کونین ان کے اولاد کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کے بڑے بھائی میاں انتصار بھٹی صاحب کو سلامت و آباد رکھے، اور باقی بھی جتنے ان کے رشتہ دار احباب ہیں، خالق کونین انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑا عزادار، بہت بڑے عزادار کی ایصال ثواب کی مجلس، کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے زنجیر زنی کرتے دیکھا، کمر زنی کرتے دیکھا، اور بہت زیادہ عزاداری میں مٹا ہوا انسان۔ درود پڑھی آل محمد کی ذات اللہ۔ بارے دیگر بھی صلوات پڑھ لیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہ بسم اللہ۔ درود پڑھیں آل محمد کی۔ خالق کونین آپ کو آباد رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا بہت بڑا عزادار، جس نے عزاداری کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، جس نے عزاداری کو مقصد حیات سمجھا، جس کی شہرگ میں عزاداری سانس لیتی تھی۔ محمد اہل بیت محمد صلوات۔ اچھا احترام میں خاموش رہنا معصومین کی سنت ہے، اس لیے عمل کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سارے مل کے دعا کریں۔ ایک مولائی محمد اشرف صاحب جنہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، خالق کونین انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ باقی بھی جس جس کی جو مراد ہے، خالق کونین ذکر حسین کے صدقے میں تمام مرادیں پوری فرمائے۔
بہت بڑا عزادار جس نے زندگی عزاداری کے لیے وقف رکھی اور عزاداری جس کی شہرت میں سانس لیتی تھی، جلے ہوئے خیموں کا عزادار اور ہر اس لمحے کا عزادار جو عزاداری کے حصے میں آتا ہے۔ میں نے جتنا عرصہ میرا تعلق رہا میرے بھائی میاں انصر بھٹی صاحب کے ساتھ، ہم نے عزاداری کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں کی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے بیان دے رہا ہوں، 20 محرم کو حاجی انصر صاحب کے ہاں میری آخری ملاقات ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے مسلسل عزاداری پر ہی گفتگو رہی اور امام حسین کے روزے کے متعلق میں ان سے باتیں سنتا رہا، چونکہ عاشورہ وہ وہیں پہ گزار کے آئے تھے۔ اس لیے عزادار کی مجلس، اس کے اصالہ ثواب کی مجلس، مولا زندگی دراز کرے ڈاکٹر نبی صحابہ صاحب کی اور سید کاکے شاہ صاحب کی، جنہوں نے اس انتظام کو، ان سرام کو سنبھالا ہوا ہے، مولا انہیں بھی دیر تک سلامت رکھے۔ تو میں پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا اس نے ہے جس کا اس وقت ذہن ذکر کی جانب مائل ہے۔ مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا، میں نے پہلے کہا ہے ہر بندہ نہیں بولے گا، بولے گا وہ، کیونکہ دیکھیں مرنا تو سب نے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں عزاداری کا صلہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیا ملتا ہے۔ میں نے میاں انصر بھٹی صاحب کو کئی مرتبہ زنجیر زنی کرتے ہوئے دیکھا۔ عشق حسین میں ڈوبی ہوئی شخصیت کا نام تھا میاں انصر، جس نے پوری زندگی حسینیت کو ہر کام پہ ترجیح دی۔ تو اس کا صلہ کیا ملا؟ مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، موت ایک خوفناک چیز ہے، مگر کسی اور کے لیے، علی والوں کے لیے، حسینیوں کے لیے بالکل نہیں۔ دنیا جسے قبر کہتی ہے، ہمارے لیے وہ زیارت گاہ امیر المومنین ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، مجھے لفظ آتے ہیں، میں نے کبھی لڑ جھگڑ کے داد نہیں لی۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ تو یہ تو زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ علی والا مرتا بالکل نہیں، وہ منتقل ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، اس لیے تلقین پڑھی جاتی ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ منتقل ہوتا ہے۔ کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا سرکار اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اب زیدی صاحب سے بڑا فکرہ کون کہہ سکتا تھا؟ پاکستان میں ایسا کوئی خطیب گزرا ہی نہیں جس نے ایسے فکرے کہے اور فلبدی طور پہ کہے اور فوراً کہے ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا جی اس کی کوئی دلیل ہے کہ علی والا نہیں مرتا؟ انہوں نے فرمایا ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ذکر میں بلند ہونا جانتے ہیں۔ مولا آپ کو دیر تک سلامت رکھے، آپ جیئیں، آپ آباد رہیں۔ ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا، مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا۔ میں کربلا گاہ شاہ میں پہلی مرتبہ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے دل میں اترے وہ کم از کم دعا لازمی کرے گا، داد دینا نہ دینا آپ کا مقدر و نصیب ہے۔ چہروں پہ رونق آ گئی ہے، میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ آپ کے اذہان ذکر کی جانب ہے، آپ کی فکر ذکر کی جانب ہے، آپ کا دھیان ذکر کی جانب ہے، لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ 2 یا 4 قطعے پڑھنے اور ایک فکر مسائب کا پڑھنا ہے۔ مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا، جیسے لمحہ کسی تہوار کا آیا ہوا ہے، جیسے لمحہ کسی تہوار کا آیا ہوا ہے۔ رخ کی رونق نے بتایا ملک الموت نہیں، نامہ بر حیدر کرار کا آیا۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، حسین تمہیں عزت عطا فرمائے۔ ایسے ہی بولنا چاہیے ذکر میں۔ بسم اللہ جی نوکر، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا، جیسے لمحہ کسی تہوار کا آیا ہوا ہے۔ رخ کی رونق نے بتایا ملک الموت نہیں۔ بسم اللہ، نامہ بر حیدر کرار کا، نامہ بر حیدر کرار کا۔ اور یہ تو حقیقت، بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت و آباد، مولا آپ کا آباد۔ مرنے والے کے لبوں پر ہے تبسم ایسا، جیسے لمحہ کسی تہوار کا آیا ہوا ہے۔ رخ کی رونق نے بتایا ملک الموت نہیں، نامہ بر حیدر کرار کا۔
جو یہاں تک سمجھ گئے اگلی بات پہ توجہ کیجیے گا. نامہ بر حیدر کرار کا، نامہ بر حیدر کرار کا بڑا سوچا کہ ملنگ اور عزادار کی ایسی کوئی پہچان مل جائے جس سے منکر بندہ بھی انکار نہ کر سکتا ہو. آخر وہ پہچان مل ہی گئی. آپ گواہی کے طور پہ بولیں گے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، جس کی سمجھ میں صرف وہ بندہ بولے، باقی سب کو چھٹی دے رہا ہوں. کوئی جبر نہ کرے دل پہ، کوئی زبردستی نہ بولے، یہ تو میرا دل گواہی دے رہا ہے. ماشاءاللہ ایک عزادار کے ایصال ثواب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہی عزادار تشریف فرما ہے، چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ کس کا کتنا دھیان ذکر کی جانب ہے. 4 مصرے سنیے، میں بتا رہا ہوں کہ ملنگ کی پہچان کیا ہے، ملنگ پہچانا کیسے جاتا ہے. اور آپ نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا، یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں. چونکہ پورے روئے زمین پر ہم پہلی اور آخری قوم ہیں جنہیں خوف قبر نہیں ہے. چونکہ قبر 4 چیزوں کی علامت ہے. قبر کا نام ذہن میں آئے تو وحشت ذہن میں آتی ہے، اندھیرا ذہن میں آتا ہے، تاریکی ذہن میں آتی ہے، تنہائی ذہن میں آتی ہے. قبر 4 چیزوں کی علامت ہے، وحشت، تنہائی، اندھیرا، گھٹن. وحشت، تنہائی، اندھیرا، گھٹن. ہمارے علاوہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں آگے پڑھوں گا نہیں، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. ہر بندہ ایک جیسا نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جس کے دل میں ولایت آباد. بسم اللہ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. ہر مومن وصیت کرتا ہے نا جی، اللہ تیری زندگی کرے. ہر مومن وصیت کرتا ہے، بسم اللہ. ہر مومن وصیت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کربلا کا کفن دیا جائے، کربلا کا کفن دیا جائے، کربلا کا کفن دیا جائے. اور ملنگ خاص طور پر جو عزادار ہو، عزاداری میں زندگی گزارے، وہ تو لازمن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کربلا کا کفن ہی دیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ میں کوئی اور کفن پہننا ہی نہیں چاہتا. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں پہنتا ہے اور اس کے پہننے کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ سمجھنا آپ نے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے. میں جب تک جیوں ناز کروں گا کہ یہ فکرہ امام حسین بادشاہ نے مجھ جیسے فقیر کو عطا کیا تھا، اور مر بھی جاؤں گا تو مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے میری قبر پہ یہی 4 مصرے لکھے جائے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. معجزہ دیکھیے، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. سانس پھر سے روا دوا ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد. اب جو ہاتھ نہیں اٹھا اس نے کہاں اٹھنا، اب جس نے داد نہیں دینی اس نے کب دینی، اب جو نہیں بولا اس نے کب بولنا. مولا تمہیں زندگی دے. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی. تو جیے، مولا تیری زندگی کر. جن کی رگوں میں حسینیت آباد ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری یا لیا. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. کوئی تو اس موت کے بعد کو بھی سمجھے گا. ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. چلے ملنگ کی پہچان بتا رہا ہوں، سمجھیے گا، دل پہ لکھیے گا. چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ ہے. مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، زندگی کی نہیں. مرنے کے بعد کی گفتگو ہے. چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ ہے، منکر سے جس کی روز ازل ہی سے جنگ ہے. جس کی نہ ہو وہ نہ بولے، جس کی نہ ہو وہ بے شک نہ بولے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ ہے، منکر سے جس کی روز ازل ہی. بڑی ڈھونڈی پہچان کو مل جائے کہ جسے اعلانیہ طور پہ بتا سکوں اور کوئی بندہ رد بھی نہ کر سکے. جس کا مشاہدہ ہوگا سید، اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ ہے، منکر سے جس کی روز ازل ہی سے جنگ ہے. پہچان یہ بہت ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو مسکرا پڑے وہ علی کا ملنگ. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. بولا کرے جنہیں زبانیں عطا ہوئی ہیں، اللہ تمہاری زندگی کرے. تم جیو، تم سلامت رہو. منکر سے سارے بولے علی حق، علی حق، علی حق.
دونوں بازو اٹھا کے مل کے پوری قوت سے نعرہ حیدری یا علی یا علی سارے بولو کہ نام علی اچھا لگتا ہے. جی عزادار ہونا کوئی معمولی بات نہیں. عزاداری نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے عزادار ہونا. مجھے قسم ہے اس ممبر کہ مجھے عشق ہے عزاداروں سے، جنونی طور پہ عشق کرتا ہوں عزادار سے. جو سچا عزادار ہو یقین جانیے بار بار اسے سلام اور احترام سے ملنا پڑتا، دل خوش ہوتا. اور یہ عزاداروں کو ہی اعزاز حاصل ہے. دنیا کسی کو نمازی کہتی، عزت سے بلانے کے طریقے اور سلیقے ہوتے. دنیا کسی کو نمازی کہہ کے بلاتی، کسی کو عزت کا نام دے تو کہتے ہیں جی بڑا تہجد گزار ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ بڑا روزہ دار ہے، وہ حاجی صاحب ہے، وہ نمازی ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ پرہیزگار ہے. میں قربان جاؤں امام حسین کی کریمی پہ. سب سے زیادہ لطف پتہ کب آتا ہے؟ مجھے قسم ہے اس ممبر کی، جب لوگ اس انداز سے بلائیں کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے لاہور والوں آپ کو، یہ حق ہے بولنے کا. سارے بولو پچھلے اگلے. میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو. سب سے زیادہ تسکین کب ہوتی ہے؟ سید گواہی دیجیے گا. سب سے زیادہ اطمینان کب ہوتا ہے؟ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں میاں صاحب کے بارے میں، بہت بڑے عزادار تھے، بہت بڑے. دل کو خوشی ہو رہی چونکہ عزاداری میں ان کو دیکھا ہے، شام کے بازار میں ماتم کرتے دیکھا ہے، منہ پہ ماتم کر کے پرسا دیتے دیکھا ہے، زنجیر زنی کرتے دیکھا ہے، کما زنی کرتے دیکھا ہے، اپنے بیٹے کے قریب کھڑے ہو کے بیٹے کے ساتھ مل کے زنجیر زنی کرتے دیکھا ہے. اسے کہتے ہیں عزاداری کہ زنجیر زنی کرنے کے بعد جو چہرے پہ ان کے اطمینان ہوتا تھا، یقین جانیے میں نے آج تک وہ بڑی مشکل سے اطمینان بہت کم لوگوں کے چہروں پہ دیکھا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. دنیا آج بھی کہہ رہی ہے، کل بھی کہتی تھی. مجلس کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سبینے لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لنگر بانٹو ہم بھی کھا لیتے ہیں، جلوس بھی نکالو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پرچم اٹھاؤ علم اٹھاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن کوشش کیا کرو جلوسوں میں لعنت نہ بھیجا کرو، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں 2 + 2 4 والی بات کر رہا ہوں. کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، نہ ہی کوئی جھگڑے والی بات ہے. جس کی سمجھ میں آئے جو اب تک نہیں بولا، کوئی قلعہ کوئی شکوہ نہیں. جس کی سمجھ میں مصرے آ جائے، سلیس ترین مصرے ہیں، اگر دل میں اترے تو جنت تک یاد رہنے کی ضمانت دے رہا ہوں. کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. ہم لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ تبرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور تمہیں وجہ بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. اس کے دشمن پر تبرہ بھی سرے عام کرو جس کا نوحہ سرے بازار کہا جاتا ہے. اس کے دشمن پہ تبرہ بھی. بسم اللہ. مولا زندگی دراز کرے، مولا دیر تک سلامت رکھے. کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. کس قدر صاحب کردار، جیو کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سرے عام کرو. کہتے ہیں جی ڈرتے ہی نہیں آپ. نہیں لگتا ڈر. ممبر کی قسم ہے ڈر نہیں لگتا. جنہوں لگتا ہو وہ نہ بولے. کہتے ڈرتے نہیں ہیں جی. بم بلاسٹ ہوتے ہیں، خود کش حملے ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے. بہت زیادہ دکھ ہے شکارپور کا اور پشاور کے سانحے کا. 1400 سال سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن آؤ دیکھو نا مجمع میں فرق پڑا. نہ علم کم ہوئے، نہ زنجیر زن کم ہوئے،
نہ ماتمی کم ہوئے، نہ ہی ہو سکتے۔ میں چکوال ایک مجلس پڑھنے گیا، جی آپ کو ٹیلی فون نہیں کیا تھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی آ گئے ہو؟ میں نے کہا پہچان کے بات کیا کریں، یہ آگے کے دانت زیادہ ہے، پچھلے چپ بیٹھے۔ خیر ہے جی، بسم اللہ۔ میں نے کہا جی سوچ کے جملہ کہا کریں۔ میں نے کہا نہیں جی آپ کو پتہ ہے چکوال کے حالات آج کل خراب ہیں، پچھلے دنوں دھماکہ ہوا ہے، آپ پھر مجلس پڑھنے آ گئے، آپ کو ٹیلی فون کر کے روکا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا خیال کر کے، یا تو آئے نہیں آئے تو پھر خیال، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی گن مین ہے۔ میں نے کہا گن مین تو میں نے زندگی میں رکھا ہی نہیں ساتھ، گواہی دیجیے گا کبھی میرے ساتھ دیکھو آپ نے کوئی گن مین؟ کبھی بھی نہیں۔ امام زمانہ کے حصار میں ہوں جب بھی، امام زمانہ کے حوالے سے۔ زندگی علی کی امان ہے، جب چاہے گا ختم ہو جائے گا۔ علی والا مرتا ہی تب ہے جب وہ خود چاہے۔ کس قدر صاحب کرد، شعر پڑھ رہا ہوں شاہ جی میں، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے۔ مجھے ادب سے محبت، میں ادبی مصرے لکھنے کا قائل، میں نے کبھی داد کے لالے میں چھوٹا جملہ نہیں کہا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے، اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو، جس کا نوحہ سر بازار کہا جاتا ہے۔ کتنا ڈرایا آپ نے، کتنا ڈرا رہے ہیں آپ، ہمیں ڈر لگتا ہی نہیں ہے۔ نہ جلوسوں کو فرق پڑتا ہے، نہ مجموعوں کو فرق پڑتا ہے، نہ زنجیر زن کم ہوتے ہیں، نہ عالم کم ہوتے ہیں، نہ ماتمی کم ہوتے ہیں۔ اور وجہ میں بتاتا ہوں، دل میں اترے تو پھر بولیے گا، ورنہ آپ کو چپ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے، اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو، جس کا نوحہ سر بازار۔ مجھے کہا دیا آپ پھر بھی آ گئے، میں نے کہا پہچان کے بات کر، ایسے بے خوف قبیلے سے جڑے ہیں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے۔ خون کی دھار، اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین آپ کو عزتیں دے، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ میں بہت بڑے عزادار اور موالی کے اشال ثواب کے مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے بیٹے یہاں موجود ہیں، مولا ان کی زندگی دراز کر، ہر دکھ سے مولا انہیں محفوظ فرمائے، مولا انہیں اس سے بڑا عزادار بنا، مولا ان کی توفیقات کو سلامت رکھے، مولا میرے بھائیوں کی زندگی دراز فرمائے، کوئی غم ان تک نہ پہنچے۔ میں نے پوری زندگی میں انصر بھٹی صاحب کو دو چیزوں پہ بڑا پکا دیکھا، ایک عزاداری پہ، ایک ولایت علی ابن ابی طالب پہ۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، سمجھنا اس نے ہے جس کے دل میں ولایت ہے، ہر بندے سے میری گفتگو ہی نہیں، جس کا عقیدہ عرش پہ ہے، مودت معراج پہ ہے۔ عقیل محسن نقوی کا بیٹا کربلا گاہ میں شاہ کے اس منبر پر اعلانیہ طور پر دو مصرے پڑھ رہے ہیں، میں اپنے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے، اپنے دل کی تسکین کے لیے مصرے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ بھی داد نہ دے، مجھے دکھ نہیں ہوگا، یقین جانیے، لیکن جتنا دو گے اتنا کم ہوگا، جتنا دو گے وصول کر کے دعائیں دوں گا۔ کس قدر صاحب کردار، یہی عقیدہ آج ہے، یہی عقیدہ کل ہوگا، یہی عقیدہ قبر میں لے کے جائے گا، اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے، دل بولے تو بولیے گا، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے، اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو، جس کا نوحہ سر بازار کہا جاتا ہے۔ ایسے بے خوف قبیلے سے جڑے ہیں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے۔ باتیں بڑی ہوتی ہیں، بحثیں بڑی ہوتی ہے، اور میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جملے کو دل پہ لکھیے گا، لکھنے کے لائق ہے، جو کہنا چاہتا ہوں سمجھے گا وہ، جس کے دل میں ولایت خون کی طرح حل ہو کے رگوں میں گردش کرتی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین عزت سلامت رہیں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں جی، بسم اللہ۔ کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے اس کو منکر نہیں۔ عالم زندگی ہے، ماتم زندگی ہے، حسین کو رونا ہی حیات ہے۔
میرے مرحوم بھائی کے دونوں بیٹے موجود ہیں. بڑی شان سے جنازہ اٹھایا گیا پنی بٹیا میں. ہزاروں کا استعمال. روتے اس کو ہیں جس کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی رہی. بس 2 یا 4 جملے پڑھنے ہیں, صرف اور صرف 2 یا 4 فکر. کوئی لمبی چوڑائی میں نے مجلس نہیں پڑھنی, بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں, پڑھنے والے حضرات کافی ہیں. میزبان تھا یہاں پہ, حاضری کی نیت سے آیا تھا. جس کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی ہوئی. باپ مر جائے جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ بیٹے اٹھاتے. بھائی مر جائے بھائی کانٹا دیتا ہے. چچا مر جائے بھتیجا آ کے اٹھاتا ہے. کائنات کا پہلا مظلوم ہے حسین. جنہوں نے حسین کا جنازہ اٹھانا تھا سارا دن ان کے جنازے اٹھاتا ہے. لفظ پہ تھوڑا سا سوچا کرو, آنسو خود بخود آ رہے. بڑی مشکل لاشیں حسین نے اٹھائی. سب سے درد بھرا فکرہ ایک لاشے پہ کہا. کس کے لاشے پہ؟ سب سے درد بھرا فکرہ. ایک فکرہ علی اکبر کی لاش پہ کہا کہ اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں برچھی ماری. ایک فکرہ اپنے بھائی عباس کی لاش پہ کہا. شاہ جی دنیا کے مرثیے ایک طرف, یہ ایک فکرہ ایک طرف. رو کے فرماتے ہیں عباس آج کے بعد وہ آنکھیں نہیں سوئیں گی جو تیرے پہرے پہ سوتی تھی. دعا کیا کر کسی کی کمر خالی نہ ہو, بھائی کا ہاتھ پیچھے ہو نا بڑا آسرا ہوتا ہے. علی مولا تیری زندگی دراز کرے, بھائیوں کے جوڑ سلامت رہیں, مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے. میں نے خود گناہگار آنکھوں سے پڑھا, ایسا کوئی وفا کا کردگار ہے عباس. شاہ جی کوئی بھی فکرہ مولا سے 2 مرتبہ میرے مرشد عباس نے نہیں پوچھا. جہاں بھی میرے آقا حسین نے کہا نا کہ عباس لڑنا نہیں, غازی خاموش ہو گیا, نظریں جھک گئی. چونکہ چہرے کی طرف بہت کم دیکھا ہے غازی, قدموں پہ نگاہ رکھتا تھا, نوکر کہلاتا تھا. مجھے اس منبر کی قسم ہے ہر شہید نے کربلا میں 1 مرتبہ لڑنے کی اجازت مانگی. اللہ کرے یہ فکر آپ سمجھ جائیں. غازی ام البنین کا وہ وفادار بیٹا ہے شاہ جس نے 71 مرتبہ کہا مولا مجھے تو بھیج میدان میں. کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا, میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں. یہ فکرے بڑے عجیب ہیں, دل میں اتر جائے نا گریا خود بخود ہو جاتا ہے. رو رو کے کہتا ہے مولا مجھے بھیج. کتنی مرتبہ؟ 71 مرتبہ. سوچ کے بتا کب کب اجازت مانگی ہوگی. میرا دل کہتا ہے پہلی بار تب اجازت لی ہوگی جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوگی. رو رو کے کہتا رہا ہوگا اپنے جوان نہ مرا نوکر کو بھیج. دوسری بار تب اجازت مانگی جب قاسم کے ٹکڑے چن کے غریب لایا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرا 13 سال کا قاسم شہزادہ, میرا 13 سال کا شاگرد مارا جائے میں دیکھتا رہوں. مولا مجھے بھیج, میں انہیں بتاؤں لڑا کیسے جاتا ہے. حسین نے کہا نہیں تو جانتا نہیں تو کون ہے. اور ہر مرتبہ حسین بادشاہ نے جواب بدل کے دیا. جو زندگی میں نہیں رویا دیکھے میری طرف, آنسو جگر سے نکل کے آنکھ میں, سید کے حق میں دعا کرنا. جب پہلی بار کہا مولا مجھے بھیج, تڑپ کے فرماتے ہیں عباس تو جانتا نہیں کہ میری بہنیں تیرے سہارے پہ وطن چھوڑ کے آئی ہے. تجھے میدان بھیجوں تو بہنوں کو کہاں لے جاؤں.
غازی خاموش ہو گیا، دوسری بار اجازت مانگی، تڑپ کے حسین کہتے عباس تو جانتا نہیں تیری شکل میرے بابا علی سے ملتی ہے، میں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہوں، پھر میں تیرا چہرہ غور سے دیکھتا ہوں، مجھے بابا علی یاد آتا ہے، میری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ عباس پھر خاموش ہو گیا۔ جب اون محمد سے زین چھوٹی نا، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا اب برداشت سے باہر ہے، اب تیرے بچے مارے جائیں، نوکر زندہ رہے۔ سینے سے بھائی کو بھائی نے لگایا، تڑپ کے کہا عباس تو جانتا نہیں تو میری فوج کا سالار ہے جس نے پوری زندگی کچھ نہیں پوچھا تھا، قدموں پہ ٹکر مار کے کہتا ہے آج تک تو کچھ نہیں پوچھا، 34 سال میں پہلا سوال کر رہا ہوں، جواب تو دے مولا، جس فوج کا میں عباس سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر رہا، نہ قاسم، نہ اون محمد رہے مولا، یا تو بچ گیا ہے یا میں ہوں، یا تیرا بیمار امام بیٹا ہے یا گہوارے والا۔ بسم اللہ مولا آپ کو زندگی سلامت و آباد رہو۔ وعدہ کیا ہے، دو فکریں، بڑی کوشش کی عباس نے اجازت مل جائے، اجازت نہ ملی، متفکر ہو کے نا، فکر مند ہو کے خیمہ گاہ کی طرف آئے۔ منظر وہ تھا علی کا دلیر بیٹا کانپ گئے، قرآن کھلا ہوا ہے، بی بی لبابہ خاتون ہے، قرآن پہ نگاہ ہے، لیکن زبان پہ فکرہ ہے واہ غربتا، آنکھوں میں آنسو، رو کے فرماتے ہیں اگر تھک گئی ہیں تو مدینے سے نہیں آنا تھا، مولا تیری عظمت کی قسم تھکی نہیں، پھر کیا ہوا، کس نے رلایا؟ مولا صبح سے لے کے اب تک جسے تو جھک کے سلام کرتا ہے نا، وہ بی بی 18 مرتبہ میرے خیمے آئی ہے، 17 مرتبہ خالی جام اٹھا کے، 18ویں مرتبہ 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں میرا چاچا کب جائے گا، پانی کب آئے گا؟ بس ادھر علی کا علی بیٹا مڑا یا قیامت خیز منظر دیکھا، 84 پیاسا بچہ، درمیان میں بی بی سکینہ، العطش کا نوحہ زبان پہ، جلوس کی شکل میں بی بی سکینہ آ رہی ہے۔ عباس نے پہلا قدم خیمے کے باہر رکھا، گھٹنوں پہ جھک کے بیٹھ گیا، آسمان کو دیکھا اور رو کے کہتا لگتا ہے میری حسرت پوری ہونے والی ہے۔ ادھر بی بی سکینہ قریب آئی، غازی نے سلام کیا، بی بی آپ نے حکم کیا ہوتا میں تو آپ کا بھی نوکر، آپ کے بابا کا بھی نوکر، مجھے خیمے بلا لیا ہوتا۔ چاچا کی گلے میں باہیں ڈال کے رو رو کے بی بی سکینہ کہتے نہیں چاچا میں پوچھنے آئی ہوں، آج مجھے ایک بات کا جواب دے، تو ہے میرا مان، تو ہے میرا مان، تو ہے میرے بابا کی کمر کا زور، یہ جتنی فوجیں ہیں یہ تیرے خوف میں مبتلا ہیں، چاچا مجھے ایک بات کا جواب دے، تجھے بتاؤں میرے بھائی کی کیا حالت ہے، اب آنکھیں کھولتا ہے تو پھر بند نہیں ہوتی، بند ہو جائیں تو کھلتی نہیں ہے، لب مل جائیں تو کھلتے نہیں ہیں، کھل جائیں تو پھر ملتے نہیں ہیں، 3 دن کا پیاسا بھائی ہے، چاچا مجھے یہ بتا میرا بھائی مر جائے گا یا بچ جائے گا؟ آوازیں آپ کا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا، تڑپ کے بی بی کہتے ہیں بابا کا ذمہ میں لے لوں، بس ذمے کا نام آیا غازی مطمئن ہو گیا، یہ وہ میری آقا زادی ہے جس کا کہنا میرا مولا ٹالتا ہی نہیں، بس غازی کا خیمہ گاہ میں آیا، بی بی اگر آپ ذمہ لیتے ہیں میں تیاری کرتا ہوں، بس خود سر پہ رکھا، سوچا علی اکبر کا انتقام لوں گا، زیرہ پہنی سوچا قاسم کا بدلہ لوں گا، تلوار اٹھائی سوچا مولا کو لگنے والے ایک ایک زخم کا انتقام لوں گا، اور غازی کے مریدوں ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھو معافی دے دی غازی دل دب جائے، ادھر مشکیزے کو ہاتھ لگایا یا 4 سال کی بیٹی حسین کے قریب آئے، نہ چاچا پانی لینے جا رہا ہے میرے بھائی کے لیے، سارا تیار ہوا ہے، خود مشکیزہ میں خود پہناؤں گی، بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے میرا بڑا ہے، مقتل والوں نے لکھا جتنا بلند ہو سکتی تھی اتنا سکینہ ہوئی، جتنا جھک سکتا تھا اتنا ام البنین کا بیٹا جھکا، اتنا جھکا کہ ہاتھ قدموں کے قریب آ گئے، بی بی کا بدن لرز گیا، نہ چاچا تیری بڑی عزت ہے، تو نے آج میرے قدم چھونے کی کوشش کی ہے، میں سکینہ وعدہ کرتی ہوں میں بھی 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، پہلے کی پوتی ہوں، دوسرے کی بھتیجی ہوں، تیسرے کی بیٹی ہوں، چوتھے کی بہن، 5ویں کی پھوپھی، جا چاچا میں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا، لوگ تیرے ہاتھوں کو سلامیاں دیں گے۔ بس غازی سج کے تیار ہوا، بی بی نے تیار کرایا، ارد گرد پیاسے بچے جمع ہوئے، ادھر مقتل خیمہ گاہ سے نکلا، ادھر حسین کی نگاہ عباس پہ پڑھی، پہلی مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے شبیر اٹھا، عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا
مقتل جا رہا ہوں، کس نے تیار کروایا؟ آپ کی بیٹی میری بی بی سکینہ نے۔ آوازی غازی پھر تو ایک طرف، سکینہ تو میرے سامنے آ۔ جی بابا۔ چاچا کو آپ بھیج رہی ہیں؟ جی بابا۔ آوازی خود بھیج رہی ہیں؟ جی بابا۔ کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے۔ سکینہ ایک بات کا جواب دے، آپ کے بھائی کی کیا عمر ہے؟ بابا وہ 6 ماہ کا، جو زندگی میں نے رویا دیکھے مجھے، وہ 6 ماہ کا معصوم ہے۔ سکینہ یہ کس کا بھائی ہے جسے تو مقتل بھیج رہی ہے؟ بابا یہ آپ کا بھائی ہے، اس کی کیا عمر ہے؟ یہ 36 سال کا ہے۔ آواز سکینہ سوچ کے بھیج، بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے۔ پھر ہاتھ مل مل کے کہتی رہے کاش میں نے چاچا کو نہ بھیجا ہوتا، بس مقتل کی طرف تیاری کی۔ یا شبیر کی نگاہ پڑی، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا اب روک نہیں۔ دو فکریں سن، مسلح پہ بھی یاد آئے تو آنسو گرے گا۔ مولا تیرے بچوں کا پیاسا چہرہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، یا دعا کر غازی کو موت آ جائے، یا مقتل کی اجازت دے۔ عباس تجھے میں نے نہیں بھیجنا۔ مولا پھر کون بھیجے گا؟ کہا وہ بھیجے گی جس نے چلنا سکھایا ہے۔ اب جو سمجھ کے شرم کرے اس کا مقدر، جس نے تجھے چلنا سکھایا۔ مولا کون بھیجے گا؟ میری آقا زادی۔ ہاں پہلے بہن سے پوچھ گیا، ماں نے درسی ایسا وفاقہ دیا تھا۔ خیمہ گاہ کی طرف چلا شاہ جی، رکوع تک جھک گیا عباس، آنکھیں غازی کی بند ہو گئی۔ بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پہ آ کے وہ آیت پڑھی جو سوالی پڑھا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب۔ یہ آواز نہیں تھی، قیامت کا نکارہ تھا۔ علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، اما فضا ہے میرا بھائی بن کے سوال ہی آیا، جا غازی کو ایک پیغام دے، میں علی کی وہ عزت دار بیٹی ہوں جس نے آج تک باپ کا چہرہ کبھی غور سے جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، تو ہے میرے بابا کی شکل والا بھائی، آج خیمے میں سوالی بن کے نہیں علی بن کے آ، میں بھی تو دیکھوں میرے بابا کی آنکھیں کیسی، میرا بابا بولتا کیسے تھا۔ اور جنہوں نے ماتم کرنا ہے دیکھنا مجھے فکرہ وہ پڑھو، مسلح پر رو گے۔ غازی رکوع تک جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ جڑے ہوئے۔ علی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوئی، عباس کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی تو سخی باپ کی بیٹی، میں سوالی بن کے آیا ہوں، مانگ عباس کیا مانگنا ہے؟ بی بی مجھے موت کی اجازت دے۔ موت کا نام آیا، علی کی بیٹی تڑپ گئی۔ آوازی کہاں مانگ رہا ہے؟ بی بی کربلا میں۔ آوازی کون جمع ہو رہے ہیں؟ تیرے بھائی کے دشمن۔ پھر مانگ کیا مانگ رہا ہے؟ بی بی موت کی اجازت۔ دوسری مرتبہ جب کہا علی کی بیٹی کا رنگ تبدیل ہو گیا، پھر میں بھی علی کی بیٹی کو بھیجوں گی ویسے جیسے میرا دل چاہے گا۔ بی بی جیسے آپ کا حکم ہو بھیجو، جنہوں نے سینے پہ ماتم کرنا دیکھنا مجھے ہے۔ آواز اما فضا میرے قریب آ، جی آقا زادی جا ہر خیمے میں اعلان کر کہ جس پردہ دار نے علی کی بیٹی کو اجڑتے ہوئے دیکھنا ہے وہ علی کی بیٹی کے خیمے میں آئے۔ میں اپنے پردوں کا نگران مقتل بھیج رہی ہوں، اللہ جانے میری چادر بچے یا نہ بچے، اللہ جانے میرا برقع بچے یا نہ بچے۔ جو شرم کر کے رو رہا اگلا فکر سنے، علی کی بیٹی نے تیار کیا، غازی گھوڑے پہ بیٹھا، بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے، خیمے سے گھوڑا باہر نکلا، یا حسین کی نگاہ پڑی، آوازی غازی ایک لمحے کے لیے اترا، مولا تمہارے بھائیوں کی زندگی دراز کرے، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، حسین جیسا بھائی ہو، عباس جیسا بھائی ہو تو پتہ نہیں کتنی محبت ہوگی۔ عباس گھوڑے سے اترا، حسین نے وہ فکرہ کہا، اللہ کے عرش میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ شبیر نے اپنی دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، اپنی داڑھی عباس کے شانے پر رکھ کے فکرہ کہا، غازی ایک بات کا جواب دے، اتنے سارے قاتلوں میں کوئی بھائی کو اکیلا چھوڑ کے بھی جاتا ہے؟ اللہ جانے تیرے جانے کے بعد یہ خیمے سلامت رہے یا نہ رہے، اللہ جانے تیرے دشمن میرے دشمن کہاں کہاں سے ہمیں